لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم اجمعین. ایک ایسی شخصیت جو امام حسین علیہ السلام کی زندگی کا ایک اہم ترین کردار ہے. عباس اوج حق بھی غرور انعام بھی. عباس اوج حق بھی غرور انعام بھی. ازبر تھا جس کو مصحف حق کا کلام بھی. حسن فروغ صبر و نصیر امام بھی. بھائی بھی تھا مشیر سفر بھی غلام بھی. عباس بندگی میں وہ آقا نواز تھا. سبحان اللہ. عباس بندگی میں وہ آقا نواز تھا. شبیر فخر کرتے تھے زینب کو ناز تھا. جس کی جبین کے بل سے زیادہ نہ تھی فرات. جس کی جبین کے بل سے زیادہ نہ تھی فرات. ورثے میں پا گیا جو شجاعت کی کائنات. قدموں کی ٹھوکروں سے لپٹتے تھے معجزات. مٹھی میں بو تراب کی ہیبت کے ہاتھ ساتھ. عباس کا وقار قیامت کی چیز تھی. عباس کا وقار قیامت کی چیز تھی. صبر و رضا غلام شرافت کنیز تھی. خواتین و حضرات، حضرت عباس علمدار قمر بنی ہاشم ایک ایسی اہم شخصیت، ایک ایسا کردار جو شجاعت میں، فصاحت و بلاغت میں، اپنی علمیت میں، اپنی اطاعت امام میں اس قدر محو تھے، اس قدر عشق تھا امام حسین علیہ السلام سے جناب غازی عباس کو، کہ ان کو دیکھ دیکھ کے، ان کو آقا کہہ کہہ کے ان کا ہر لمحہ گزرتا تھا. کس طرح سے عزت اور کس طرح سے معرفت، کس طرح سے مودت، کس طرح سے دنیا کو انہوں نے بتایا کہ وفا کیا ہے، کہ اگر ہم ان کو امامی وفا کہیں تو یہ بے شک بجا ہوگا. آج انشاءاللہ جناب حضرت عباس علمدار علیہ السلام کے حوالے سے گفتگو کریں گے، اور یقین کیجئے یہ گفتگو کرنا میرے لیے بہت مشکل ہے. میری آج کی جو مہمان ہے، بہت سارے ہم لوگوں نے پروگرامز کیے، مختلف اسکالرز ہمارے اس پروگرام میں آئیں. ملاقات میری ان سے آج پہلی مرتبہ، مگر بہت ہی مدلل گفتگو، اور ایسی گفتگو جو آج کے دور کی ضرورت ہے. اور ان کی شخصیت کو میں دیکھتی ہوں تو مجھے بڑی انرجی بھی ملی کہ اتنا کچھ ہے ان کے اندر کہ دنیا کو بتایا جائے، حق کی بات دنیا تک پہنچائی جائے، اور وہ حقائق جن کو اس دنیا کو جاننے کی ضرورت ہے، وہ چاہے تھوڑے سخت ضرور ہیں، مگر ان کے اوپر بات کرنا اور اس کو سننا بھی بہت ضروری ہے. یہ تمہید باندھنے کا مقصد یہ تھا کہ اس گفتگو کو سنیے گا اور جانیے گا اس شخصیت کو جو جناب حضرت عباس علمدار کی. ہمارے ساتھ ہیں خواہر معصومہ آغا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ خواہر جزاک اللہ. آپ کی آمد کا، اور مولا آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے اسی طرح سے اپنی نوکری کرواتا رہے. الہی آمین. جناب حضرت عباس علیہ السلام، کسی بھی شخصیت اور کسی بھی کردار کے بارے میں جب ہم گفتگو کرتے ہیں، اور ان کی جو بھی کمالات ہوتے ہیں اور ان کی جو خدمات ہوتی ہیں ان کی زندگی میں، اس میں جو سب سے اہم کردار ہوتا ہے وہ تربیت کا ہوتا ہے. تو اگر ہم اس کا آغاز تربیت سے ہی کریں، اور جناب بی بی ام البنین نے جس طرح سے کی، اور امام علی علیہ السلام کے فرزند، کیا فرمائیے گا؟ بسم اللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم اجمعین. اگر ہم مولا عباس کی ذات کو دیکھیں تو ایک جملہ مجھے کہنے کی اجازت دیں کہ گو کہ ہم نے شجاعت پہ گفتگو کریں گے، لیکن جی چاہ رہا ہے کہ سٹارٹ یہاں سے لے لیں کہ نام ہی عباس ہے.
جس نام میں زیر ہی نہیں. سبحان اللہ, سبحان زیر ہی اللہ. نہیں, عباس نام ہے. تو اگر ہم نام کے معنی دیکھیں وہ بھی بلند, اور اگر ہم تربیت کی بات کریں تو امام مولا عباس کی خوش قسمتی سمجھیں یا پروردگار عالم کی ان پر نعمت عطائے پروردگار سمجھیں کہ مولا عباس کو کتنی شخصیتوں کی زیر سایہ تربیت ملی. سب سے پہلے بی بی ام البنین جناب فاطمہ کلابیہ, یعنی ایک قبیلہ کلابیہ. ایک دفعہ میرے دل میں خیال آیا کہ بی بی بنی کلاب سے تھی. کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے, میں مولا عباس کی شخصیت پہ پڑھ رہی تھی تو میرے دل میں اچانک خیال ہے کہ بی بی بنی کلاب سے تھیں. تو میں سرچ تو کروں کہ بنی کلاب کا قبیلہ آج کل کیا اس کے ہیں, کہاں ہے, کس طرح ہے. تو میرے دل میں آیا, آپ کے اس خیال آنے پہ بھی ہم آپ کی قربان جائیں. تو میرے دل میں خیال ہے کہ آج بنی کلاب کا کہاں پہ آتا ہے نا ذہن میں کہ اب وہ کہاں سٹینڈ کریں. ظاہر ہے وہ نسلیں تو چلتی آ رہی ہیں نا. یقین کریں سرچ کرنے کے بعد آئی واز ویری ہیپی کہ وہ سعودی عرب میں, عرب ممالک میں, وہیں پر جہاں پہ وہ مدینہ سے کچھ فاصلے پہ ایک دیہات ایریا تھا, گاؤں ایریا, آج بھی وہ بنی کلاب کا قبیلہ ہے. اور آج بھی وہاں کے جو نوجوان ہیں وہ پورے عرب سے زیادہ طویل القامت ہیں. سبحان اللہ. ہاں, دیکھو کس طرح سے چلتی آ رہی ہیں وہ چیزیں. بالکل. اور وہ لوگ کسی ایک گورنمنٹ کی, کسی بھی فوجی کی, کسی بھی کی طاقت نہیں ہے کہ وہ اس قبیلے اور اس ایریا میں جا سکے. اچھا, ٹریننگ ہوتی ہے باقاعدہ. کیا کہنے. اور وہ وہاں اسی قبیلہ, وہ قبیلہ ویسے ہی چلا آ رہا ہے آج تک, اور انشاءاللہ چلتا رہے گا, اور ذکر مولا عباس بلند رہے گا. تو آپ سوچیں کہ وہ قبیلہ بنی کلاب کہ جہاں پر نیزوں سے کھیلنے والے بھی موجود ہیں, ابو البرا نیزوں سے کھیلنے والے, تو اب وہاں کی عورتیں بھی بڑی شجاع ہیں. اور آج کے دور میں بھی وہاں کی خواتین آج بھی نیزہ برداری اور آج کے جنگی فنون سیکھتی ہیں. ایسا نہیں کہ وہ پیچھے ہیں, بیکورڈ علاقہ نہیں ہے, کہنے کو گاؤں ہے یا ایک قبیلہ ہے, بٹ اٹس ناٹ بیکورڈ. وہاں پہ خواتین اسی طرح ماڈرن دور کی طرح, پر وہ ماڈرن آج کے ہتھیار سیکھتی ہیں چلانا, اور باقاعدہ زبردست قسم کا ہے. یعنی میں یہ ان کا ویئر اباؤٹ پڑھ کر اور دیکھ کے میرا جی چاہا کہ ضرور اس کو شیئر کیا جائے. اچھا, ضمنی سوال, آپ نے کہا بہت آج بھی کے دور میں بھی ماڈرن ہے اور یہ سارا سلسلہ. میں نے جب آج سے تقریباً 8 سال پہلے حجاب کرنا شروع کیا, اس سے پہلے ظاہر ہے میں نہیں کرتی تھی حجاب, جب میں نے حجاب کرنا شروع کیا تو لوگوں نے بہت تنقید کی. انہوں نے کہا یہ تم نے کیا کیا ہے, اور یہ تم کیا کرنا شروع کر دیا ہے, یہ تو بڑی دقیانوسی سی بات ہے, اور اتنا کنزرویٹو تم میڈیا میں رہ کے. تو میرے مولا نے, میرے اللہ کی ذات نے میرے ذہن میں یہ بات ڈالی, تو میں ان لوگوں کو کہتی تھی کیا ہوا, میں ریلیجیسلی ماڈرن اور اسٹائلش ہو گئی ہوں. سو یہ جو ماڈرنزم ہے, میں چاہ رہی تھی کہ اس کو ذرا ایکسپلین کر دیں کہ ماڈرن سے کیا مطلب ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ کپڑے کم پہنیں گے یا جو غیر اخلاقی حرکات ہیں وہ کریں گے تو آپ بڑے ماڈرن ہیں. ذرا تھوڑا سا میں ایک جملے میں جواب دے دوں. جو ایسا کریں گے, کپڑے نہیں پہنیں گے یا جو کریں گے, وہ تو پھر جانوروں جیسی حرکتیں کریں گے, کیونکہ کپڑے جانور نہیں پہنتے. تو جانور تو ماڈرن نہیں ہوتے. وہ جانور پھر میں کہوں انسان کے بھی 2 پہلو ہیں نا, ایک حیوانی پہلو, ایک انسانی پہلو. انسانی پہلو کا تقاضا ہے کہ وہ لباس میں ہو, اور عورت بالکل کنزرویٹو نہیں ہے, کوئی اسلام کنزرویٹو نہیں ہے, بلکہ آنے والے وقتوں میں پتہ چلے گا کہ جو حجاب نہیں کر رہا اس کو کیا تکلیفیں اور پریشانیوں کا سامنا, اور جو حجاب کر رہا ہے ابھی بھی سامنے آ رہی ہیں چیزیں. اور جو حجاب کر رہا ہے اس کے فائدے کتنے ہیں نا. دیکھیے دنیا میں جتنی بے راہ روی ہے وہ بے حجابی سے پھیلی ہے. اگر حجاب میں ہوتا تو بے راہ روی اور فحاشی نہ ہوتی. اگر ہم مولا عباس کی تربیت پر آئیں تو مولا عباس کی تربیت سب سے پہلے ان کی والدہ بی بی ام البنین. لیکن اس میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گی کہ جب مولا عباس پیدا ہوئے 26 ہجری ڈیٹ ملتی ہے ہمیں, 4 شعبان, گو کے بہت ساری ڈیٹس میں آگے پیچھے بھی ہیں, لیکن میں آپ کو ایک بڑا ماخذ جو ہے, معتبر ماخذ جو طبع مطبوع ایران اور مطبوع عراق اس طرح جہاں پہ لکھے گئے مولا کی, تو اس میں یہ کہ آپ جب تشریف لائیں اس دنیا میں تو جس طرح مولا علی نے آ کر آنکھیں نہیں کھولی اور اپنی مادر گرامی کا دودھ نہیں پیا اور رسول کی زبان رسالت کو چوسا ہے, بالکل مولا عباس جب تشریف لائے آپ کی آنکھیں بھی بند ہیں,
آپ نے مادر گرامی کا دودھ بھی نہیں پیا، یہاں تک کہ مولا علی نے امام حسین کو بلایا. اچھا. اور جب مولا حسین آئے ہیں سبحان تو مولا اللہ. عباس جس طرح مولا علی رسول کی سبحان گود میں اللہ، چلے گئے تھے، میں ایسے سچی قربان. مولا عباس امام حسین کی گود میں چلے ارے گئے. کیا کہنے. اور جب مولا حسین نے کیا کہا بھائی منظر ہوگا وہ. بھائی آنکھیں کھولو، ہاں. تو مولا عباس نے آنکھیں کھول کر مسکرایا. اور انہوں نے امام تو حکم سمجھ کے اپنے آقا کا آنکھیں کھولی ہوں گی نا. اور امام حسین، سوچیں کہ لعاب دہن کس کا چوسا سب سے پہلے؟ امام حسین حسین کا. علیہ السلام. سبحان اللہ. اور جناب حضرت عباس علیہ السلام کا یہ کہنا کہ میرے بابا علی نے مجھے ایسے علم دیا ہے جیسے پرندہ اپنے بچے کو دانا دیتا ہے. اور دیکھیں پہلے سب سے پہلی غذا جو دنیا میں آ کر ملتی ہے، آج سائنس نے بھی ثابت کیا، جو بچے کو پہلی غذا دی جاتی ہے وہ تا حیات اس کے لیے امپورٹنٹ ہوتی ہے. تو مولا عباس کے لیے پہلی غذا لعاب امام حسین علیہ السلام. اور لعاب امام حسین میں اثر ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم. کیا کہنا. امام حسین مولا عباس کو گود میں اٹھا کے مولا علی سے اجازت طلب کرتے ہیں کہ کیا مجھے یہ بھائی اتنا پیارا ہے تو کیا اس بھائی کو میں اپنے زیر سایہ رکھ لوں؟ سبحان اللہ. کیا نصیب ہے. آپ اجازت دیں میں ان کی تربیت کروں. جیسے رسول خدا اپنے بستر پہ مولا علی کو ساتھ لٹاتے تھے، مولا علی کے ساتھ جاتے تھے، اس طرح مولا عباس اور جہاں مولا حسین وہاں مولا عباس. اب دیکھیں کہ سائے کی طرح تربیت میں امام حسین بھی ہے، بی بی ام البنین ماں کی طرف سے بھی ہے، بے شک. اور پھر تربیت میں مولا علی بھی ہے. کیا یہاں تک کہ میں نے کتب میں ایک معتبر کتب میں ایک واقعہ پڑھا کہ ایک زانو پہ بی بی زینب ہے مولا علی کے، اور ایک زانو پہ مولا عباس ہے. اچھا. کم سن ہے. تو مولا عباس کی طرف رخ کر کر مولا علی نے کہا کہ بیٹا عباس کہو احد. تو مولا عباس نے کہا احد. اب تربیت کا یہ انداز دیکھیں. تو جب مولا نے کہا کہو اثنتین 2، تو مولا عباس نے ایک مرتبہ اپنے بابا کی طرف دیکھ کر کہا بابا جس زبان سے ایک کہا ہے احد کہا ہے اس سے 2 کہتے ہوئے شرم آ رہی ہے. اچھا ویسے یہ روایت بی بی زینب عالیہ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے بھی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ وہ دوسرے زانوں پہ جو بی بی بیٹھی تھی، مولا عباس کو تو مولا نے منہ چوم لیا کہ معرفت پر، تو بی بی زینب کا اب سوال سنیں. بی بی نے کہا بابا کیا آپ ہم سے محبت کرتے ہیں؟ بی بی کا سوال دیکھیں. تو ایک مرتبہ مولا علی نے کہا بیٹا بالکل آپ میری اولاد ہو، میں آپ سے محبت. تو بی بی نے کہا بابا آپ ہم سے محبت نہ کیا کریں، آپ ہم سے شفقت کیا کریں. محبت آپ پروردگار عالم سے کریں، کہ ایک دل میں 2 محبتیں جمع نہیں ہوتی. حالانکہ بی بی جانتی ہیں کہ بابا علی ہوں، بس بی بی اپنی معرفت پروردگار کا اظہار کر رہی. یہاں پر میں ایک چیز رک کے کہنا چاہوں گی. خیر یہی وہ ہستیاں، میں تو کہتی ہوں کہ یہ ان ہستیوں کے نام لینے کی برکت ایسی ہے کہ جب آپ یہ نام لینا شروع کرتے ہیں تو بس ان کی محبت میں جیسے جیسے گم ہوتے جاتے ہیں تو زندگی آپ کی بہت بہترین اور آسان ہوتی جاتی ہے. یہی تاثیر ہے ان پروگرامز کی، میں یہ کہوں گی، اور اس ذکر کی. کہ مجھے یاد ہے میں فرسٹ ٹائم جب اکیلی کربلا جا رہی تھی تو میں نے اپنی بیٹی سے کہا، وہ کہہ رہی تھی کہ ماما آپ چلی جائیں گی، تو میں آپ کو بہت چھوٹی تھی، کافی چھوٹی تھی، تو میں نے اس کو کہا کہ بیٹا آپ مجھ سے محبت کرتے ہو مگر ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم سب سے زیادہ اللہ سے محبت کریں. تو وہ جب ساری میں نے اس کو یہ سمجھایا اور وہ سارا سلسلہ، تو جس لمحے میں نکل رہی تھی گھر سے تو میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا بیٹا آپ مس کرو گے مجھے؟ کہتی نہیں ماما جب مجھے آپ یاد آیا کریں گی نا میں اللہ کو یاد کیا کروں گی. اور بالکل اسی طرح میں نے بھی، جیسے آپ نے اپنی بیٹی سے کہا، تو مولا کہتے ہیں کہ جب مولا سے پوچھا گیا مولا ان سے اپنی اطاعت کس طرح کروائیں گے، بھی ایک ہمارے اس چینل کے توسط سے میسج چلا جائے کہ ہمارے ماں باپ چاہتے ہیں کہ بچے ہماری اطاعت کریں، بچے ہمارا کہنا مانیں، ہمارے کیونکہ اگر ہم ایسے ہستی کی بات کریں کہ جو اطاعت کے کمال پر فائز ہیں، کمال اطاعت پر فائز ہیں، تو اس منزل پہ ہم چاہیں کہ اگر ہماری اولاد بھی اطاعت کرے، تو ہم نے مولا سے پوچھا کہ مولا کوئی ایسا گر بتا دیں، کوئی ایسا کلیہ بتا دیں، کوئی ایسا فارمولا بتا دیں کہ ہمارے بچے ہمارے فرما بردار ہو جائیں. مولا نے کمال جملہ. اچھا. مولا نے کہا، مولا کائنات نے فرمایا اپنے بچوں کو اللہ کی اطاعت سکھا دو. اللہ اکبر. ظاہر اللہ یہ کہتا ہے کہ ماں باپ کی کیسی بات، اللہ کی اطاعت سکھا دو، سبحان اللہ، تمہارے بچے خود بخود تمہارے مطیع ہو. ارے کیا کہنے. اب میں اپنے بچوں کو اگر کسی غلط بات سے روکنا ہو نا تو میں انہیں یہ نہیں کہتی مجھے نہیں پسند، میں انہیں سیدھا کہہ دیتی ہوں بیٹا یہ بات اللہ کو نہیں پسند. صحیح بات ہے. جب اللہ کو نہیں پسند تو تمہاری ماما کو بھی نہیں پسند. ٹرو. اور میں نے آبزرو کیا ہے
کہ کسی اور بات سے اثر نہیں ہوتا، اس جملے سے اثر ہوتا ہاں، اگر آپ کہنا کہ پھر اللہ سے پھر آپ فرینڈشپ اگر آپ نے کرنی ہے تو پھر تو ان کو ہیپی رکھنا پڑے گا نا. تو آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہم مولا عباس کی تربیت پہ گفتگو کریں تو مولا کہہ رہے ہیں احد، گو کے گنتی سکھا رہے ہیں، لیکن مولا عباس کی معرفت کہاں جا رہی ہے ٹھیک. کہ احد قل هو اللہ. اللہ اکبر، سبحان اللہ. بی بی زینب کی معرفت توحید بڑے خوبصورت. اچھا بی بی ام البنین کی جب ہم آمد دیکھتے ہیں اس گھر میں، اور بی بی کا وہ جو آنا اور پھر چوکھٹ کے اوپر بی بی کی کرنا اس عقیدت کے ساتھ، اور میں نے یہاں تک روایات میں سنا اور پڑھا ہے کہ بی بی اس صحن سے، جیسے نا دیوار ہے صحن کی، تو اس کے ساتھ ساتھ لگ کے جا رہی تھی اس سوچ کے ساتھ کہ میری بی بی نے سیدۃ النساء العالمین اس جگہ پہ ہوں گی تو میں کسی اس جگہ پہ نہ پاؤں. تو یہ عقیدت کی میں بات کر رہی ہوں. اور پھر نام فاطمہ تھا اور اپنے نام کو چینج کیا اور کروایا، کر لیا. اور سب سے بڑی بات یہ کہ پہلے دروازے کے اندر آنے سے پہلے اجازت مانگی بی بی زینب سے اور بی بی ام کلثوم سے کہ بچوں سے اجازت مانگی کہ آپ مجھے اجازت دیں گے تو میں اندر قدم رکھوں. بالکل. یعنی وہ اس طرح اجازت طلب کر دی جیسے جناب سیدہ سے اجازت. اللہ اکبر. کہ یہ سیدہ کے بچے. سبحان اللہ. اور آپ اجازت، اور پھر یہ نہیں کہہ رہی کہ جا کر فوراً گھر کے کام کرنا شروع کر دیں، نہیں، پہلے ان کاموں کے لیے اجازت مانگ رہی ہیں. سبحان اللہ. یہ معرفت مقام دیکھیں، یہ کتنا بڑا پیغام ہے آج کل کے. اچھا یہ جو ہم اکثر روایات میں سنتے ہیں کہ حضرت عباس علیہ السلام کی قمر بنی ہاشم ہمیشہ سر ان کا نیچے رہا، بی بی زینب عالیہ سلام اللہ علیہا. آقا سے کم انہوں نے مولا حسین کو کبھی کہہ کر نہیں بلایا کہ آخر میں بھی مولا کہتے رہے. تو یہ جو اقدار ہیں رشتوں کی، اور یہ جو معرفت کا مقام ہے کہ جہاں پر وہ امام علی کے بچے نہیں بلکہ رسول اللہ کے بچے سمجھ کے ان کے غلامی کر رہے ہیں، کیا فرمائے گا؟ یہ دیکھیں کہ جب میں نے آپ کو یہی بتایا نا کہ گھر کے اندر جس کی ماں آنے سے پہلے دلہن بن کر آ رہی ہے، لیکن آنے سے پہلے بچوں سے اجازت طلب کر لی، اور پھر جب امام حسن اور حسین بیمار ہیں ان کی تیمارداری کے لیے پہلے اجازت طلب کر رہی ہیں کہ اگر اس کنیز کو اجازت دیں وہ آپ کی تیمارداری کریں. تو جس طرح کی اس طرح کے اقدار اگر ماں کے پاس ہوں تو یقیناً بیٹے میں منتقل ہوں گے. اور تاریخیں کہتی ہیں کہ ہر وقت مولا عباس کو یہ بات ضرور بتاتی تھی کہ وہ شہزادیاں ہیں، خبردار انہیں اپنی بہن مرشد زادی. بے شک. اور تاریخیں کہتی ہیں ایک واقعہ ہے، بسم اللہ کہ مولا عباس کی عمر 6 سال کی، 5 یا 6 سال کی، اور بی بی ام البنین نے دیکھا کہ مولا عباس جناب زینب کے خیمے میں ہے، حجرے میں ہے بی بی کے. تو ایک مرتبہ دیکھا حجرے میں جھانک کے کہ بی بی نے مولا عباس کو اپنے زانوں پہ بٹھایا اور منہ چوم رہی، پیار کر. سبحان اللہ. پیار کا تقاضا ہے، ٹھیک بھائی ہے. بالکل بالکل. اچھا جب کچھ نہیں کہا، جب مولا عباس باہر آئے تو اشارے سے اپنے حجرے میں بلا لیا اور اندر بلا کر کہا عباس یہ میں کیا دیکھ رہی ہوں؟ کہا اماں، نظریں جھکی ہوئے، اماں بی بی نے بلایا تھا. عباس اگر بلایا تھا تو زانو پہ کیوں بیٹھے تھے؟ اماں بی بی نے کہا تھا ادھر بیٹھو. عباس آج کے بعد، سبحان اللہ، آج کے بعد تمہارے ہاتھ بندھے ہوں، آنکھیں جھکی، اور بی بی بلائیں تو آقا زادی کے سوا تمہاری زبان سے کوئی جملہ نہ نکلے. کیا کہنے. اور مولا حسین بلائیں، خبردار انہیں بھائی کا کہو آقا. اور تاریخیں کہتی ہیں کہ امام حسین جہاں جاتے ہیں مولا عبا، ایک مرتبہ تو یوں ہے کہ مسجد کوفہ میں امام حسین کو بہت پیاس لگی تو آپ نے حضرت قمبر سے کہا کہ میرے لیے پانی لاؤ. قمبر اٹھنے لگے اور مولا عباس کھڑے ہو گئے اور کہا قمبر آپ بیٹھیں، میں اپنے آقا کے لیے خود پانی لوں، اور پانی کا پیالہ سر پر رکھ کر لا رہے ہیں. کیا کہنے. میں نے جو ہم لوگوں نے سنا ہے اور آبویسلی ہمیں نظر بھی آتا ہے، دکھتا ہے کربلا کے میدان میں، قبل از کربلا عشق تھا جناب غازی سرکار کو امام حسین علیہ السلام سے، عشق کی منزل. اتنا ہی عشق مولا حسین کو مولا عباس سے تھا. میں چاہوں گی کہ ان کے رشتے کے حوالے سے ہمیں کوئی ایسے واقعات ہوں یا کوئی ایسی بات ہو جو ہم جانیں. اس سے بڑی کیا بات ہو کہ جہاں مولا حسین وہاں مولا عباس. اور اگر ہم صفین کی بات کریں، جیسے اب ہم مولا کی شجاعت اور رشتوں کو بالکل ایک ہی ٹاپک کے ضمن میں لے لیتے ہیں تاکہ دونوں واقعات ایک ساتھ صحیح. اب جب آتی ہے جنگ صفین 37 ہجری میں ہوئی ہے، 13 صفر کو
ختم ہوئی ہے. تو مولا کی شخصیت کا خاصہ ان کی خاصہ ہے، شجاعت اور ان کا سب سے بڑا امتحان بھی ان کی شجاعت کا ہی. اور ہم صفین میں مولا حسین اور مولا عباس کے جو رشتہ ہے نا، جو عشق ہے، وہ بھی ہمیں نظر آتا ہے صفین میں. نہ صرف شجاعت بلکہ عشق اور محبت بھی نظر آتا ہے. اور تاریخ کہتی ہے صفین کی کہ جب مولا گھاٹ پہ قبضہ کر لیا ہے معاویہ کی فوج نے، اب مولا علی سے اجازت طلب کریں کہ ہم جائیں اس پہ حملہ کریں اور فرات کا کنارہ حاصل کریں، تو مولا نے اجازت دے دی. آہستہ آہستہ جب یلغار ہوئی دشمنوں کی اور لڑائی شروع ہوئی، جب ایک پراپر لڑائی شروع ہوئی آفٹر محرم، تو مولا نے جب پوچھا کہ میرے بیٹے میں سے کون جائے گا، تو مولا حسین آگے بڑھے، مولا حسن بڑھے، تو مولا علی جانتے کہ رسول اللہ کے بیٹے ہیں. تو ایک مرتبہ کہا کہ آپ تو رسول اللہ کے بیٹے، میں تو اپنے بیٹوں سے پوچھ رہا ہوں. اور مولا عباس آگے بڑھتے. اور تاریخیں کہتی ہیں شاید مولا علی بھی چاہ رہے تھے کہ مولا عباس جو ہیں وہ جنگ کریں اور اپنی شجاعت کے جوہر دکھائیں، اور دنیا ایک مرتبہ شجاعت دیکھ لے، عباس کی شجاعت دیکھ لے، اور پھر شاید تلوار چلانے کا موقع نہ ملے. جتنے بھی بنی ہاشم کے طفلان تھے ان کو ہر جو ٹریننگ ہے وہ مولا کی دی. اور آپ کو پتہ ہے مولا عباس کو کس نے ٹریننگ دی ہے؟ امام علی نے اور امام حسن علیہ السلام. بالکل صحیح. یعنی ٹرینرز ان کے پاس بہت ہیں. تربیت میں امام حسن علیہ السلام بھی ہیں، مولا علی بھی ہیں، جناب بی بی ام البنین ہیں، بی بی زینب ہیں، مولا حسین ہیں. اتنے ٹرینرز ہیں، اپنی اپنی ذات میں ہر کوئی یونیورسٹی. اور مولا عباس کے اندر کیا صفات بدرجہ اتم جمع ہو گئی ہوں گی. اگر بی بی زینب ہیں، ادھر مولا عباس ہیں. تو تاریخیں کہتی ہیں کہ جب صفین میں اجازت ملی ہے نا مولا عباس کو، تو مولا علی نے کہا بس یہ شرط ہے جانے کی کہ لوگ پھر یہ پہچان نہ سکیں کہ عباس آ رہے ہیں. کیونکہ مولا عباس کی عمر کئی جگہ پہ 11 سال، اگر 26 ہجری کی بات کریں تو 11 سال بنتی ہے، لیکن کئی جگہوں پہ 16 سال لکھی ہے، لیکن 11 یا 16 پھر بھی اتنی عمر تو بالکل. لیکن اس عمر میں بھی مولا کا جو قد ہے وہ لکھا ہوا ہے انسانی 6.5 ہاتھ. اچھا 6.5 ہاتھ تو تقریباً کتنا بن گیا؟ کافی زیادہ، 10 فٹ سمجھ لیں، 10 فٹ تقریباً. او مائی گاڈ. رفلی. اور عباس کی وفا سے جسے بھی اناد ہو، عباس کی وفا سے جسے بھی اناد ہو، اس کو خطاب کوفی شامی دیا کرو، اس کو خطاب کوفی شامی دیا کرو. جب بھی مقابلے میں صفیں ہوں یزید کی، عباس کے علم کو سلامی دیا کرو. ایک ایسی شخصیت، ہم جنگ صفین کا تذکرہ کر رہے تھے، عشق امام حسین علیہ السلام اور جو مابین عشق ہے حضرت عباس علیہ السلام کی، اس کے حوالے سے آپ کچھ بیان فرما رہی تھیں. جی بالکل. 37 ہجری میں جب جنگ صفین ہوئی ہے تو مولا نے، جب میں نے پہلے بھی ہم نے ذکر کیا کہ مولا نے کہا کہ میرا کون سا بیٹا دشمن کی جواب کا للکار کا جواب دے گا، تو تاریخیں کہتی ہیں مولا نے چاہا کہ مولا عباس جائے، اور مولا عباس بھی ریڈی تھے جانے کے لیے. اور لیکن مولا کی عمر اس وقت 11 سال یا 16 سال رکھی ہے. تو عربوں کا دستور تھا کہ وہ اپنی عمر میں بھی یہ دیکھتے تھے کہ کوئی کم عمر سے لڑائی نہیں کرتے تھے. اچھا. کہ اگر کوئی بڑی عمر کا آیا ہے تو وہ کم عمر سے نہیں لڑتا، کم عمر سے بھی نہیں لڑتا تھا، اور حسب نسب میں بھی اگر حسب نسب میں بھی کوئی مقابل نہیں تھا، وہ لڑائی نہیں کرتے تھے. تو جب مولا عباس جانے لگے تو مولا علی نے مولا عباس کے چہرے پہ نقاب ڈال دیا. اچھا. کہ پتہ نہ چلے مولا عباس جا رہے ہیں. اور تاریخیں کہتی ہیں کہ مولا عباس کے ہاتھ میں ایک نیزہ تھا، اور جب آپ گئے ہیں جنگ کے لیے تو آپ نے اس ایک نیزے سے تقریباً 90 لوگوں کو واصل جہنم کر دیا. اور ایسے نیزہ چلا رہے تھے کہ جسے کہتے ہیں کہ لوگ یہ سمجھے کہ شاید مولا نقاب تھا، نظر نہیں آ رہا، تو لوگ سمجھے کہ مولا علی آ گئے جنگ. سبحان اللہ. بالکل ایسے ہی ہے. اور تاریخ عاصم کوفی ایک اچھی مستند کتاب ہے، تو اس میں ایک بوڑھے شخص کا نام لکھا ہوا ہے، زید اس کا نام تھا. تو جب اس نے چاروں طرف سنا کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ علی آگے علی آگے، اس نے کہا کہ ایک حملہ ہے اور سپہ سالار مولا علی ہیں، تو سپہ سالار کا میدان میں آنا اس وقت یعنی ایک بہت بڑا حملہ ہو تو پھر تو سپہ سالار بھی لڑے. تو وہ عرب تھا، جانتا تھا کہ ابھی مولا علی نہیں آ سکتے، تو اس نے کہا مجھے لے چلو میں دیکھوں کون لڑ رہے. تو وہ جب اس کو ایک دور سے اس نے دیکھا اور قریب سے، تو تھوڑے دیر پکار کے کہنے لگا کہ یہ مولا علی نہیں ہے، یہ تو مولا عباس ہے. تو انہوں نے کہا تمہیں کیسے پتہ چلا؟ تو اب وہ جو میں قد کی بات کر رہی تھی، تو مولا عباس 2 رکابہ گھوڑے پہ سوار ہوتے تھے. تو اس نے کہا وہ دیکھو وہ 2 رکابہ گھوڑے پر بیٹھے،
اور تاریخیں کہتی ہیں کہ لوگوں نے جان لیا کہ مولا عباس جنگ کے لیے ہیں، اور ایک شخص تھا جس کا نام تاریخ نے ابن شوسا لکھا ہے، ٹھیک ہے، اس کو کہا گیا کہ جاؤ تم جا کے لڑو. ٹھیک. اس نے کہا میں بچے سے جنگ نہیں کرتا، اچھا، مجھے بچے سے جنگ نہیں، کسی بڑے کو بلاؤ. تو اس نے کہا اچھا چلو پھر بھیجو تو صحیح کسی کو. اس نے اپنے بیٹوں کو بھیج دیا. ٹھیک. ایک بیٹا گیا، مولا عباس نے سر کاٹا. یہاں تک کہ تاریخ میں 7 بیٹے تھے اس کے، ساتوں کے سر قلم. اور اس کے بعد وہ خود آیا اور خود بھی واصل جہنم. اور تاریخ کہتی ہے جب مولا عباس واپس آئے ہیں تو مولا حسین کو محسوس ہوا کہ مولا عباس کے ہونٹ خشک ہو گئے، میرا بھائی لڑ رہے، ہونٹ خشک ہو گئے. تو آپ یہ محبت عشق دیکھیں کہ مولا حسین جلدی سے جا کر جب پانی لائے ہیں اور مولا عباس کو لا کے پانی دیا ہے تو مولا علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ امام حسین مولا عباس کو پانی پلا رہے ہیں. تو مولا علی کی آنکھوں میں دیکھ کر آنسو. مولا حسین نے پوچھا کہ آپ بابا آپ آنسو ہیں آنکھوں میں؟ کہا ایک دن ہوگا میرا عباس پیاسا لڑے گا. اور تاریخیں کہتی ہیں کہ مولا علی شاید چاہتے تھے، یہ بھی ٹریننگ کا حصہ تھی، یہ بھی پرورش کا حصہ تھا، یہ بھی تربیت کا حصہ تھا کہ عشق بھی ہے، محبت بھی. اور دیکھیں عشق کی یہ بھی مثال ہے کہ جہاں مولا عباس ہے وہاں مولا حسین، اور جہاں مولا حسین ہے وہاں مولا عباس. ہر جگہ آپ کو ساتھ ساتھ مدینہ سے مکہ، مکہ سے کربلا، کہیں پڑاؤ ہو رہا ہے، جنگل میں پڑاؤ ہے، سنسان بیابان میں پڑاؤ ہے، عباس خیمے لگواؤ، عباس خیمے لگاؤ. عباس اور بیبیاں جب گھبراتی تھیں، ظاہری بات ہے جب رات کو کسی اگر سنسان جگہ پہ قیام ہوتا تو بچے گھبرا جاتے تھے، بیویاں، تو ساری بیبیاں بی بی فضا سے کہتی تھیں جاؤ عباس کو بلا کے. سبحان اللہ. آپ نے جنگ صفین کا تذکرہ کیا تو محسن نقوی صاحب کے کچھ اشعار ہیں، میں ضرور پیش کرنا چاہوں گی کہ نوبت بجی سجی وہ خیالوں کی انجمن، پیدا ہوئی جبین تخیل پہ ہر شکن، بکھری شفق کی موج میں دھل دھل کے ہر کرن، پہنا عروس وقت نے غیرت کا پیرہن، ابھرا ہے ماہتاب جو ام البنین کا، ملتا ہے آسمان سے مقدر زمین کا، اللہ رے بچپنے میں یہ عباس کی بھون، انگڑائیوں میں گم ہے قیامت کا بانک پن، تیور ہے شوق شوق تو چہرہ چمن چمن، آنکھیں شفق شفق ہیں تو زلفیں شکن شکن، عباس کبریا کا عجب انتخاب تھا، عباس کبریا کا عجب انتخاب تھا، طفلی میں بھی علی کا مکمل شباب تھا. تو یہ جنگ صفین کا جو ہم نے کیا. اور ہم مولا غازی کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو مولا کی جو شجاعت ہے، اصل میں دیکھا جائے کہ وہی ان کے لیے ان کا امتحان بنی. بالکل وہ حضرت عباس کے جن کو دعاؤں میں مانگا اس لیے تھا کہ وہ امام حسین علیہ السلام کی نصرت کریں، مدد کریں گے اور مشکل وقت میں ان کے ساتھ جو کہ سہارا بنے. مگر وہ جب وقت آیا، ساری زندگی جس وقت کا انتظار کیا، مولا کو اس وقت وہ حکم نہ ملا. میں اس سے پہلے کہ ہم مولا کی اطاعت کے حوالے سے گفتگو کریں، جو اطاعت امام کا ایک بہترین نمونہ ہمیں حضرت عباس کی ذات میں نظر آتا ہے کہ اگر امام کی اطاعت کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے. میں چاہوں گی ہم وہ ذکر ضرور کریں. سکہ سکینہ تھے، یہ ہو نہیں سکتا کہ جناب حضرت عباس کا تذکرہ ہو اور ہم بی بی سکینہ کا اور ان کا جو ایک خاص رشتہ ہے اس حوالے سے بات نہ کریں. اس سے بڑی کیا اس میں دلیل ہوگی کہ جب بی بی سکینہ جب سے پیدا ہوئی ہیں تو ماں کی آغوش ہے، بابا کا سینہ بھی ہے، لیکن چچا کی گود. یعنی بی بی سکینہ کو جب بھی خوف ہے، اطمینان نہیں مل رہا، سکون نہیں مل رہا ہے. دیکھیے بچے کو یا تو ماں کی گود میں سکون ملتا ہے یا باپ کے سینے پر سکون ملتا ہے. سینے پہ سونے والی ہیں، ماں کی آغوش میں رہنے والی ہیں، لیکن جو تیسری گود ہے وہ مولا عباس کی، جب سب سے زیادہ جناب سکینہ انسیت رکھتی ہیں. چچا ہیں لیکن تاریخ کہتی ہے، تاریخ میں ہر جگہ ملتا ہے کہ یہاں تک کہ اتنی وفا اور سکائی، اگر آج ہم اگر سکا کا نام لیں تو سب سے پہلے زبان پہ سکائے سکینہ آئے گا.
اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی کہ وفا کی نشانی اور محبت کی نشانی بن کر آج بھی آپ دیکھیں علم جہاں ہوتا ہے وہاں مشق بھی ہوتی ہے، مشق جناب سکینہ ہوتی ہے، اور وہ تا قیامت انشاءاللہ یہ جو ساتھ یہ ہے سلسلہ ہے وہ یہ ہمیشہ رہے گا. جاری. اچھا خانہ کا اگر مولا کی علمیت کے حوالے سے بات کریں تو بڑی خوبصورت جملے ہیں کہ حضرت عباس علیہ السلام کو حضرت امام حسین علیہ السلام نے مکہ سے نکلنے سے پہلے خود مولا امام حسین نے کہا کہ اے عباس یہاں پر موجود لوگوں کو تم خطبہ دو اور بات کرو ان سے. تو مولا چڑھتے ہیں خانہ کعبہ کی چھت کے اوپر. اور میں یہاں پر ایک اور چیز آپ کے ساتھ شیئر کرتی چلی جاؤں. جی چاہتا ہے جو آپ نے زندگی میں ایکسپیرینس کیا ہو وہ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا جائے. بالکل. جب مجھے اللہ کی ذات نے یہ سعادت دی کہ میں عمرہ کروں اور میں گئی جب خانہ کعبہ کی طرف، مجھے نہیں پتا، میرے ذہن میں یہ وہم و گمان میں دور دور تک اس وقت نہیں تھا مکہ پہنچنے تک، مگر جیسے ہی میں نے خانہ کعبہ کو دیکھا پہلی دفعہ، پہلے تو کہتے ہیں جو دعا ہو وہ کریں، مگر جب میں نے دیکھا تو میری تخیلات میں میرے خیالات، میری جو امیجنیشن تھی اس میں نے یہ مطلب وہ جو ایک ہم سنتے ہیں نا حضرت عباس الپرچم اسلام، خانہ کعبہ کو جیسے ہی میں نے دیکھا ہے مجھے لگا کہ جیسے میرے مولا اس کے اوپر کھڑے ہوں اور علم ان کے ہاتھ میں ہوں اور وہ خطبہ دے رہے ہیں. میرے ذہن میں اس کے علاوہ اور کچھ نہیں آیا، یقین کیجئے یہ میری ایک امیجنیشن تھی اور میری ایک فیلنگ تھی. اور پھر اس کے بعد ایک جب رکعت اور وہ سارا سلسلہ. تو اب ہم جب کہ میں چاہوں گی علمیت کے حوالے سے ہم گفتگو کریں تو چند الفاظ خطبے کے میں پڑھ دیتی ہوں اور میں چاہوں گی کہ اس کی جو حکمت اور اس کی جو تفصیلات ہیں، تفسیر میں کہوں گی، اس کو ضرور بیان کریں کہ کعبے کی طرف اشارہ کرتے ہیں مولا عباس اور پہلے تو چھت پہ کھڑے ہیں اور اس کعبے کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے اس گھر کو شرف عطا کیا. اور پھر مولا حسین علیہ السلام کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ ان کے بابا کے پیروں کی وجہ سے یہ کل تک گھر تھا، یہ کعبہ کل تک گھر تھا، یہ علی کی وجہ سے قبلہ بنا. اور طواف کرنے والوں کو مخاطب کر کے مولا فرماتے ہیں کہ اے کافرو، یہ بڑی حکمت رکھتا ہے یہ سینٹنس. وہاں پر جو موجود ہیں لوگ وہ مسلمان ہیں نا، مسلمان ہیں، طواف کعبہ کر رہے ہیں، اس حج میں کوئی آ نہیں سکتا اور ان کو کہہ رہے ہیں اے کافرو، اے فاجرو، تم میں دم ہے، تم میں مجال ہے کہ تم خانہ کعبہ کا رستہ مولا حسین مومنین کے امام پر بند کرو. اس دنیا میں کوئی اور دوسرا نہیں جس کا تعلق خانہ کعبہ سے حسین سے زیادہ ہو. امام حسین کے علاوہ کون ہے جسے یہ گھر پہچانتا ہو؟ کتنا بڑا جملہ ہے. بے شک حسین علیہ السلام کے علاوہ کون ہے جسے یہ گھر پہچانتا ہو؟ اگر اللہ کی روشن حکمت نہ ہوتی اور اللہ کے پوشیدہ راز نہ ہوتے اور لوگوں کے امتحان میں پڑ جانے کا خوف نہ ہوتا، یہ 3 شرائط میں خوف نہ ہوتا، تو حسین علیہ السلام کے آنے سے پہلے خانہ کعبہ ان کے پاؤں میں آ جاتا. ساری دنیا ہجرہ اسود کا بوسہ لیتی ہے اور ہجرہ اسود امام حسین علیہ السلام کے ہاتھوں کا بوسہ لیتا ہے. واہ سبحان اللہ. ایسی گفتگو تو پھر مولا عباس ہی کر سکتے ہیں. اور تاریخ کہتی ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ صفین میں مولا علی نے چاہا کہ مولا عباس کی شجاعت دنیا پہ ظاہر ہو. تو ہمیشہ ہوتا ہے نا کہ شجاع ہوتا ہے عالم نہیں ہوتا، عالم ہو تو شجاع نہیں ہوتا. کتنا اچھا پوائنٹ ہے. اب یہ کہ جو سینے میں علم ہے وہ ظاہر ہو جائے، تو انہیں کہا کہ خانہ کعبہ کی چھت پہ آپ دیں. اور خانہ کعبہ کی چھت پہ حکم دینے کا جو سلسلہ ہے اس میں یہ کہ یا تو رسول اللہ نے حکم دیا ہے حضرت بلال کو کہ اذان دو، یا مولا علی کو حکم دیا. تاریخ میں یہ 2 ہستیاں گئی ہیں اور جو تیسری ہستی گئی ہیں، لیکن وہ حکم امام حسین حجت خدا کہ بھائی عباس آپ خطبہ دو، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ مولا عباس کی علمی حقیقت اور علمی حیثیت کیا، اس سے بھی پردہ اٹھ جائے، تاکہ کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ مولا عباس صرف شجاع تھے. علم بھی. اور ائمہ طاہرین کی طرف سے ہمیشہ جب بھی مولا عباس کی تعریف کی گئی ہے تو یہ ضرور کہا گیا کہ وہ فقیہ بھی ہیں، رجل بھی ہیں، عالم بھی ہیں، علم الرجال رکھنے والے ہیں، علم حدیث رکھنے والے ہیں. ان کے علم کی بھی تعریف کی گئی.
وفا، شجاعت اور علم کی بھی تعریف اور کی گئی۔ بالکل بالکل سخاوت، اخلاق، ادب، آداب، تربیت، عبادت کا مقام، معرفت پروردگار۔ یعنی اگر آپ دیکھیں تو مولا عباس یہاں اس گھر کا ہر فرد اپنے اندر کردار اور خصائل میں ایک سمندر ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اور مولا عباس جب خانہ کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو کر یہ کہہ رہے تھے، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ اللہ کا امتحان نہ ہوتا، ٹھیک، اللہ کی طرف سے کوئی راز نہ ہوتا، ٹھیک۔ یعنی کوئی مصلحت تین نہ شرطیں ہوتی، بتائیں نا تین مولا نے، شرطیں، ہاں۔ مصلحت نہ ہوتی تو خانہ کعبہ اڑ کر پہنچ جاتا، کیونکہ وہاں لوگوں کے عقیدے کمزور تھے۔ ٹھیک، وہ تو کہتے ہیں یہ جادو ہو رہا ہے، جیسے بالکل آپ کو ہسٹری میں پیچھے جائیں، ان لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ہم کلمہ پڑھ لیں گے، یہ چاند دو ٹکڑے ہو جائے، ٹھیک، اور آپ نے شق القمر کا معجزہ ٹھیک۔ دکھایا، دیکھنے کے بعد انہوں نے کیا کہا، یہ تو جادو ہے، یہ تو کھلا ہے جادو ہے۔ ٹھیک۔ تو خانہ کعبہ اڑتا چلا جاتا امام ٹھیک۔ حسین کے قدموں میں، کسی کی مجال نہیں تھی بے شک۔ کہ امام حسین کو مجبور کرتے کہ وہ مکہ سے چلے جائیں بغیر حج کیے۔ بالکل، مولا عباس نے یہ بھی بتا دیا کہ تم ہمیں مجبور نہیں کر سکتے، اگر ہم یہاں سے بغیر حج کیے جا رہے ہیں تو اللہ کی رضا ہے، بے شک، اس میں مصلحت ہے۔ یعنی مولا عباس اپنے ہر عمل اپنے آقا کے عمل کی تشریح کرتے جا رہے ہیں کہ کوئی میرے آقا کو کمزور نہ سمجھے۔ اور پھر مولا کہہ رہے ہیں کہ اگر پروردگار عالم کا اذن ہو اور مجھے اور اگر اللہ نے مجھے مہلت دی اور میرے امام نے اگر مجھے حکم دیا تو ابھی اگر میرے مولا حکم دے تو میں تمہارا وہ حال کروں گا جیسے ایک بپھرا ہوا عقاب چڑیوں کا حال کرتا ہے، کہ وہ چڑیوں کو نوچ ڈالتا ہے، عقاب چڑی کو اور عقاب کا نشانہ خطا نہیں جاتا۔ بالکل ٹھیک۔ تو مولا نے کہا ابھی عقاب مثل عقاب میں تمہارے چیتھڑے کر ڈالوں اگر میرے مولا حکم دے۔ سبحان اللہ، یعنی مولا نے یہاں اپنی اطاعت بھی بتا رہے ہیں، اپنی عشق اور محبت تو کہ بتا رہے اگر وہ کہیں تو، کیونکہ نہیں حکم ہے۔ دیکھیں شجاعت کا بھی حکم ظاہر کرنے کا نہیں ہے جب تک آپ کو حکم نہ ہو۔ تو یہ جو ایک سلسلہ ہے مولا کی علمیت کا تو ہم لوگوں نے سنا ماشاءاللہ، اور با کمال۔ اب اگر ہم کربلا کے میدان کا رخ کریں، وہاں پر ایک حد ہے، ایک کمال اطاعت، اگر ہم یہ کہیں کمال اطاعت جناب حضرت عباس کی ذات کربلا کے میدان میں نظر آتی ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا، بارہا کہا، مولا کا سب سے اہم اور کٹھن امتحان تھا، بالکل کٹھن امتحان تھا کہ جس شجاعت پہ ان کو مان تھا، پورے بنی ہاشم کو جن کی شجاعت کے اوپر مان تھا، ان کی دلیری، ان کی شجاعت، اسی کو کہتے ہیں نا ہر انسان کی اپنی ایبلٹیز ہوتی ہیں، ہر انسان کی اپنی کیپیسٹی ہوتی ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ کس چیز میں بہترین ہے، اور جو ان کی شخصیت کا خاصا فوٹے تھا اسی کے لیے بھی کیا اس حد تک کہ ایک وقت آیا کہ جب تمام شہادتیں ہو جاتی ہیں تو امام حضرت عباس فرماتے ہیں کہ مولا اگر مجھے جنگ کی اجازت نہیں دیتے تو مجھے مرنے کی اجازت دیتے۔ کس حد تک مولا کیا فرمائیں گی اطاعت امام آج کل کے جوانوں کے لیے کس قدر ضروری ہے، اپنے ہر عمل میں جناب حضرت عباس کو اگزامپل بناتے ہوئے اپنی زندگیوں کو اطاعت کے ساتھ گزارنا۔ دیکھیں اگر ہم وہاں دیکھیں تو وہاں امام ہے، بھائی ہے، لیکن مرتبہ امامت کا ہے، اور پروردگار عالم حکم دے رہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ اور وہ مولا عباس سمجھتے ہیں کہ یہ اولی الامر ہیں، یہ حجت خدا ہیں، اور حجت خدا کی اطاعت کیسے ہونی چاہیے، صحیح، یہ مولا عباس نے کر کر بتائی۔ تو اگر آج کی نسل ہماری، آج ہمارے حجت خدا اجل اللہ تعالیٰ فرجک امام مہدی علیہ السلام ہیں جو کہ پردہ غیبت میں ہیں، تو آج کے دور میں اگر ہم امام کی اطاعت دیکھیں تو ہمیں وہ کام کرنے ہیں کہ جس سے امام کے آنے کا راستہ آسان۔ مثلا ایک نوجوان ہے، اگر وہ علم کی راہ میں جا رہا ہے تو وہ آنیسٹلی وہاں پہ علم حاصل کرے۔ دیکھیں وفاداری کا یہ نہیں ہوتا کہ آپ تلوار اٹھائیں اور حمیت کریں، یعنی آپ جس بھی فیلڈ میں ہیں 120% اپنا دیں، ماں باپ کے ساتھ ہیں، ماں باپ کے ساتھ آپ سنسیئر ہوں، رشتوں میں سنسیئر ہوں، بیوی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ۔ میں نے کہا نا امام حسین فیملی آف مین تھے، یعنی کہ وہ ایسے تھے، مولا عباس کے ساتھ ان کا رشتہ آج بھائی بھائی کا اچھا رشتہ نہیں ہے، ایک دوسرے کی جڑیں کاٹ رہے ہیں۔ تو مثال دیکھیں کربلا کے میدان میں، دیکھیں کہ بھائی بھائی کیسے ہیں، بھائی بھائی کیسے ہیں، اور آج تو بہن بہن سے، بھائی بھائی سے
ایک چھت کے نیچے رہتے ہوئے دو بھائی الگ ہیں. تو یہ آج کے دور میں پھر اگر ہم یہ کہیں کہ وہ جو یزیدی سوچ ہے وہ پینیٹریٹ کر وہ گئی ہے. پینیٹریٹ کر گئی ہے بالکل. اور آپ یہ دیکھیں کہ اگر دو بھائی ایک چھت کے نیچے بول چال نہیں ہے, بول نہیں رہے, آپس میں ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر رہے, اور اگر وہ پھر کہیں کہ ہم مولا عباس کے ماننے والے ہیں. True. تو یہ ہمیں اپنے انڈیویجولی بھی اور اجتماعی طور پہ ہمیں اپنے گریبانوں میں جھانکنے کی ضرورت. اچھا, جب ہم حضرت عباس علیہ السلام کی کہ امتیازات, ہر شہید کے اپنے امتیازات ہیں. 4 امتیاز ہیں امام حضرت عباس کے, اگر آپ اجازت دیں تو میں ضرور شیئر کرنا چاہوں گی. میں نے پڑھے اور مجھے بڑا فیسنیٹ کیا, تو آئی تھاٹ کہ آئی شوڈ شیئر دوز ود یو پیپل. حضرت عباس کے جو 4 امتیازات ہیں مولا کی شہادت اور جو بھی قربانی مولا کی ہوئی, اور وہاں پر کہ کسی مجاہد کی, ابھی ہم مولا کی شہادت کے حوالے سے بھی کچھ گفتگو کریں گے, کہ کسی مجاہد کی آنکھ میں تیر نہیں لگا. حضرت عباس علمدار وہ ہستی ہیں کہ جن کی آنکھ میں تیر لگا اور ان کی آنکھ جو ہے وہ اس میں خون اتر آیا. اور ایک ہمارے بہت بڑے اچھے عالم ہیں شہنشاہ نقوی صاحب, ان کی میں مجلس سن رہی تھی, تو انہوں نے کہا اس کی جو حکمت ہے یا اس کے پیچھے یہ ہے کہ فلسفہ کہہ لیں کہ جب حضرت امام حسن علیہ السلام کا جنازہ نکلا تھا گھر سے, تو ان کے جس طرح سے ان کی قبر مبارک کے اوپر, ان کے جنازے کے اوپر جس طرح سے تیر لگے تھے, تو یہ انہوں نے وہ تیر جو ہے اپنی آنکھ میں کھایا کہ میری آنکھ نے اس چیز کو دیکھ کیسے لیا. اسی طرح سے حضرت عباس علمدار کے سر کے اوپر گرز لگا تھا. یہ بھی ان کے امتیازات میں سے ایک ہے کہ حضرت عباس کے سر پہ گرز لگا, اور اس کی انہوں نے اس طرح سے بیان کیا کہ حضرت علی علیہ السلام, امام المتقین, امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے سر کے اوپر تلوار لگی تھی. تو یہ اس کو محسوس کرنے کے لیے حضرت عباس نے اس کو سر پہ ان کے وہ لگا اور محسوس کیا. اور حضرت عباس کے دونوں بازو قلم ہوئے تھے. کوئی ایسا شہید نہیں ہے کربلا کے میدان میں کہ جس کے دونوں بازو قلم ہوئے ہوں. اور جناب حضرت عباس کا لاشا, وہ لاشا جو خیموں میں نہیں گیا اکارڈنگ ٹو ہز وصیت. بڑی ویسے تو ہر شہادت اپنے اندر کرب لیے, ہر شہادت اپنے اندر تکلیف, مصیبت اور رنج لیے ہے, مگر حضرت عباس علمدار کا جانا اور ان کی شہادت اور جو گفتگو ہے امام کی, میں چاہوں گی اس کے اوپر ضرور ہم تھوڑی گفتگو کریں. بہت کرب ہے امام حسین علیہ السلام کے دل میں اپنے سپہ سالار کے جانے کا. اور آپ اس کرب کا اظہار مولا حسین نے ان کے لاشے پر بھی کیا کہ عباس آپ کے جانے سے میری کمر ٹوٹ گئی. اور تاریخیں کہتی ہیں کہ مولا عباس نے جب اجازت کے لیے آئے ہیں اور یہ کہا کہ مولا میرا سینہ زندگی سے تنگ ہو گیا ہے, اب میں آپ سے اجازت جنگ مانگنے کے لیے, اور اگر جنگ کی نہیں تو مجھے مرنے کی اجازت دے دے. تو امام حسین نے ایک مرتبہ مولا عباس کے چہرے کا جائزہ لیا تھا, اور پھر ایک مرتبہ کہا یا اخی حل من رخصتی, میرے بھائی تو بھی مجھ سے رخصت لینے آ گیا. تو کہنے لگے مولا مجھ سے بچوں کی پیاس, یہ بچوں کا اللہ تش کہنا اور بچوں کی پیاس مجھ سے صحیح نہیں جاتی مولا. تو تاریخیں کہتی ہیں کہ کسی تواریخ میں ہے کہ مولا نے کہا اچھا جاؤ بچوں کی پیاس بجاؤ, اور کسی تواریخ میں ہے کہ آپ کو اجازت نہیں ملی, آپ نے کہا بھی توقف کرو. لیکن بہرحال ان دا اینڈ آپ کو اجازت دلانے والی جناب سکینہ ہے کہ بی بی سکینہ کو آتے ہی کہا کہ آؤ اپنی مشق لے آؤ, چچا آپ کے لیے پانی لائیں, آپ پیاسی ہو؟ تو کہا ہاں چچا مجھے 2 گھونٹ پانی مل جائے, میرا کلیجہ چل رہا ہے. اور تاریخیں کہتی ہیں کہ جب مولا بی بی سکینہ کو اٹھا کر لا رہے تھے اور کاندھے پہ مشق, ہاتھ میں علم, سوچیں کیا منظر ہو, اور بی بی سکینہ گود میں کہ سفارشی بنا کر لا رہے. اطاعت کی منزل دیکھیں کہ کہہ نہیں سکتے کہ مولا جانے دیں, یہاں بھی اطاعت دیکھیں کہ یہ نہیں کہہ سکتے مجھے جانے دیں. بی بی سکینہ کو سفارشی بنا کے لا رہے. اور جب بی بی سکینہ نے کہا کہ بابا مجھے بہت پیاس لگی ہے, تو تاریخیں کہتی ہیں کہ مولا حسین نے ایک جملہ مولا عباس سے کہا اور ایک جملہ بی بی سکینہ سے. صدقے قربان. بی بی سکینہ سے کہا کہ آج چچا کو اجازت دلوا رہی ہو, کل جب تمہیں تماچے لگیں گے
تم چچا کو بلاؤ گی، چچا نہیں آئیں گے. اور مولا عباس سے کہا عباس تیرے جانے سے میری کمر ٹوٹ جائے گی. اور تاریخی کہتی ہے جب مولا عباس گھوڑے پر سوار ہوئے تھے تو بی بی زینب نے ایک جملہ، ایک پیغام پہنچایا تھا کہ فضا جاؤ میرے بھائی عباس سے جا کر کہو کہ عباس میرے بابا نے تمہیں نماز تہجد کی دعاؤں میں مانگا تھا اور آج کے دن کے لیے مانگا تھا. اور تاریخ یہ کہتی ہے کہ جب مولا عباس جنگ کے لیے گئے ہیں تو وہاں پر ایک لرزہ طاری تھا کیونکہ وہ صفین میں جوہر دیکھے. اور جو آپ نے خطبے کا ذکر کیا ہے اس میں مولا عباس نے اس خطبے کے اینڈ میں ایک جملہ بھی کہا تھا کہ تم انہیں موت سے ڈراتے ہو جو بچپن میں موت سے کھیلتے ہیں، تو ان کا عالم جوانی میں کیا ہوگا. تو جب تاریخ کہتی ہے مولا عباس جا رہے تھے تو وہاں پر فوج یزید پہ لرزہ طاری تھا کہ عباس آ رہے ہیں. ہر جگہ کوئی فوجی کہتا تھا، وہ کہتا تھا مجھے 2 تلواریں دے دو، 2 زریں دے دو، 2 ٹوپیاں دے دو. کیوں؟ مولا عباس آ رہے. پورے میدان کربلا میں ایک ہی چنگھاڑ تھی، عباس آ رہے، عباس آ رہے، عباس آ رہے. اور تاریخ کہتی ہے جب مولا عباس گئے ہیں تو وہ تو پہلے ہی ان کے روب اور دبدبے میں تھے. ادھر آپ نے یعنی مولا عباس کے لشکر یزیدی کی طرف جب وہ بڑھے تو وہاں پر بھی حضرت عباس کے نعرے لگ رہے تھے کہ عباس آ گئے، عباس آ گئے، عباس آ گئے. اور آپ نہر فرات پہ 4000 گو کے 2000 کا پہرا تھا، لیکن جیسی مولا عباس ہے اور لوگوں کو بھیج دیا گیا، لیکن آپ نے فرات کا کنارہ خالی کر لیا کیونکہ امام نے حکم دیا تھا پانی تک پہنچنے کی کوشش کرنا، ہو سکے تو ان بچوں کی پیاس بجھا دو. اور تاریخ کہتی ہے پورے گھوڑے کے ساتھ امتحان حضرت عباس ہے کہ پانی تک پہنچ گئے، چلو میں پانی ہے. اور دیکھ کے کہا کہ اے نفس حسین پیاسے ہیں، آقا پیاسے ہیں، مولا کے بچے پیاسے ہیں. اور پانی کا گرا کے فوج پہ یہ دکھانا تھا، یہ برتری، اپنی فتح کا اعلان کرنا تھا کہ اس پانی پر اپنی فتح کا اعلان کیا. دیکھیں آج مولا کے روضے کی گرد پانی طواف کر رہے ہیں، مولا کی فتح کا اعلان کر رہے ہیں. بے شک مولا کا واپس آنا، اور ظاہر ہے جب واپسی ہوتی ہے تو جو مولا کی شہادت کا منظر. جب واپس ہوئے ہیں تو عروج میں نے ایک زائرہ سے پوچھا تھا، کربلا سے ہر زائر کا ایک اپنا محسوسات ہوتی ہیں. ان کا مجھے ایک جملہ آج تک نہیں بھولا. کہتی مولا عباس خیموں کے بہت قریب آ گئے تھے، نخلستانوں میں سے چھپ چھپ کر لا رہے تھے کہ مشق کا پانی پہنچ جائے. وہ پہنچے بالکل قریب آ کر نخلستان میں. جب وہ داخل ہوئے تو درختوں کے اندر سے چھپ کر ایک ملون نے وار کیا، آپ کا دایاں بازو کٹا ہے. دوسرے مشق بائیں بازو پہ آئی ہے اور پھر بایاں کٹا ہے، مشق کو دانتوں میں دبا کے. اور تاریخ کہتی ہے کہ آپ مشق پر جھک گئے، آنکھ میں تیر لگ گیا. جب آپ مشق پہ جھکے ہیں تو گرز لگا ہے، لیکن مولا عباس کے بھی آس باقی کہ ابھی پانی مشق میں ہے. اور گھوڑے سے کہہ رہے ہیں جان جلدی جاتی ہے تو جائے، کم جائے. از کم پانی پہنچا دے. لیکن مظلومیت یہ ہے، بے بسی یہ ہے کہ خیموں کے بالکل قریب آ کر تھوڑا سا فاصلہ رہ گیا کہ پتہ چل گیا کہ عباس کی جان کس میں ہے. حکم ہو گیا کہ مشق پہ تیروں کے وار کر. بس مشق پہ تیر کا لگنا تھا کہ مولا عباس نے گھوڑے سے کہا مجھے نہیں جانا، واپس لے چل. اور تاریخیں کہتی ہے لوگوں کو جتنا غصہ تھا نا، مولا عباس کی تربت چھوٹی سی ہے، اتنا غصہ تھا، جو تھا تلوار تیر کچھ تھا سب کے رخ مولا عباس پہ. اور آپ نے جب دریا پہ گرے ہیں آ کر واپس جہاں مولا عباس کا روضہ ہے، تو تاریخ کہتی ہے بس آپ نے یہ کہا تھا آقا میرا آخری سلام، غلام کا آخری سلام. اور تاریخ کہتی ہے جب امام حسین ادھر گئے ہیں نا تو پیچھے خیمے میں ہلچل ہو گئی. بی بی سکینہ یہ کہہ رہی تھی کہ میرے چچا پانی ضرور لائیں گے، جاؤ بچوں اپنے کوزے لے آؤ. اور کسی تاریخ میں 20 بچے اور کسی تاریخ میں 44 بچے کوزے لے کر خیمے کے باہر منتظر ہیں. اور بی بی سکینہ سب سے آگے کھڑی ہیں کوزہ لے کے کہ میرے چچا پانی لائیں گے، اور بار بار کہہ رہی ہیں بچوں جلدی نہ کرنا، میں سب کو پانی دوں گی. کیونکہ بی بی کو یقین ہے میرے چچا گئے. کہ اب یوں کہیں کہ بی بی سکینہ کی آس کا نام عباس. مولا حسین کی آمد ہوتی ہے، اور جب مولا حسین پہنچتے ہیں ٹھوکر لگتی ہے، مولا عباس کے بازو اٹھاتے ہیں، چومتے ہوئے پہنچتے ہیں. اور جب ان کا سر اٹھا کر اپنے زانوں پہ رکھتے نا تو مولا عباس زانوں سے سر ہٹا لیتے. ہائے 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 ہائے. تو مولا حسین سوال کرتے ہیں کہ بھائی اپنے زانوں سے سر، پتہ کیا کہتے ہیں مولا، جب آپ اس دنیا سے جائیں گے آپ کا سر کس کے زانوں پر؟ تو کہا مولا اگر
آپ کو تکلیف نہ ہو، اگر آپ کو زحمت نہ ہو تو میرے ہاتھ نہیں ہے. میں جب پیدا ہوا تھا میں نے آپ کے چہرے کی زیارت کی تھی، مولا میرے ہاتھ نہیں ہے. آپ کو زحمت نہ ہو تو میری ایک آنکھ میں تیر ہے اور دوسری آنکھ میں سر پہ گرز لگا ہے، اس کا خون بھر گیا. میرے آنکھ سے خون کو صاف کر دیں، میں آخری بار آپ کے چہرے کی زیارت کر دوں. امام حسین نے خون صاف کیا اور بار بار کہتے تھے بھائی زحمت کیسے، تو میرا بھائی ہے، تو میرا. اور جب چہرے کا دیدار کیا تو وصیت کی مولا سکینہ منتظر ہوگی، میری لاش کو خیمے میں نہ لے جانا. اور مولا نے کہا کہ بھائی تو مجھے بھائی کہہ لو. اور تاریخ کہتی ہے کہ مولا عباس نے یقیناً آسمان کی طرف دیکھا ہوگا کہ پروردگار میری اس مشکل کو آسان کر دے. میں نے ساری زندگی آقا کھائی اور روح پرواز کر جاتی ہے. اور مولا حسین علم کو لے کر جھکے ہوئے چلتے ہیں اور تاریخیں کہتی ہیں کہ دور سے تو علم نظر نہیں آ رہا تھا، لگ رہا تھا علم آ رہا ہے. تو بی بی سمجھی کہ میرے چچا عباس آ رہے. اور جب علم قریب آیا تو سب سے پہلے جس کے ہاتھ سے کوزہ گرا وہ جناب سکینہ تھی اور کہا بابا میرے چچا عباس کا. تو مولا حسین نے کہا بیٹی اب چچا کو نہ بلانا، کیونکہ اب تمہارے چچا نہیں آئیں گے، تمہارے چچا نہر فرات پر شانے کٹائے سو رہے. اور جب علم خیموں میں آیا تو بیبیوں نے ماتم کیا یہ کہہ کر کہ بی بی زینب نے کہا بیبیوں میں نے وعدہ کیا تھا تمہاری چادر کی حفاظت میں کروں گی، لیکن اب میں وعدہ واپس لیتی ہوں کیونکہ میرے عباس کا علم خالی ہے. اللہ لعنت اللہ کو. شجاعت کا صدف مینارائے الماس کہتے ہیں، شجاعت کا صدف مینارائے الماس کہتے ہیں، غریبوں کا سہارا بے کسوں کی آس کہتے ہیں. یزیدی سازشیں جس کے علم کی چھاؤں سے لرزیں، اسے ارض و سما والے سخی عباس کہتے ہیں. خواتین و حضرات، ان للہ و انا الیہ راجعون. بے شک ہم اسی کے ہیں اور اسی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے. مگر یہ جو فاصلہ ہے یا یہ جو وقت ہے ہمارے پاس زندگی میں جس کا ہم نہیں جانتے کہ کس قدر وقت ہمارے پاس اب باقی رہ گیا ہے، اس وقت کو اس طرح سے گزاریں جس طرح سے مولا نے ہمیں اطاعت امام کر کے دکھائی، اطاعت امام کر کے بتائی. اور کچھ نہیں تو کم از کم یہ شعور لے کر زندگی گزار لیں. ہمیں لگتا ہے کہ بہت مشکل ہے، لیکن اگر ہم ارادہ کر لیں، ہم سوچ لیں اور اپنی فکر کو بیدار کر لیں تو کچھ بھی مشکل نہیں. اور اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ویسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور وفائے حضرت عباس کے صدقے میں ہمیں وفادار محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنا کر اپنی زندگی کا ہر لمحہ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم ویسے ہو جائیں جیسا ہمارا رب چاہتا ہے، ہم اپنی زندگیاں ویسے گزاریں جیسا محمد و آل محمد نے ہمیں تعلیم دی. اور اپنوں کا خیال رکھیے، اپنے جو اقدار ہیں جو ہمیں اہل بیت اطہار سے ملی ہیں ان اقدار کا خیال رکھیں، کیونکہ یہ جنگ ہے ہی اقدار کی. اللہ ہمیں اپنی زندگیوں میں آسانیاں اور دوسروں کی زندگیوں میں آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی فکروں اپنی سوچوں کا خیال اور حفاظت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی سبا